جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم البلاغہ کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگوں کا ایک نیا چیپٹر اسٹارٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تشبیہ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے کہ تشبیہ کس کو کہتے ہیں، پھر تشبیہ کے کتنے اقسام ہیں، پھر تشبیہ میں اور ساری جو کچھ باریکیاں ہیں جو کہ آپ کے اگزام میں آتے ہیں، سارے کنسیپٹ کو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے۔ آج نیا چیپٹر ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، وہ ہے مجاز۔ مجاز کو انگلش میں کہتے ہیں میٹافر، ٹھیک ہے۔ آج کے کلاس میں مجاز کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجاز کی تعریف کیا ہے، مجاز کی کتنی قسمیں ہیں۔ جو بھی طالب علم عربک کے ہیں یا اسی طرح مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہیں تو وہ اس چینل کے ذریعے علم البلاغہ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم علم البلاغہ کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کو بھی اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے UGC جو نیٹ JRF کا سلیبس ہے، اس میں بھی یونٹ 5 میں آپ کا ریٹورک یعنی علم البلاغہ شامل ہے۔ اور اگر آپ ڈسٹینس موڈ سے آپ مانو سے ایم اے کر رہے ہیں یا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے یا اسی طرح اگنو میں بھی ایم اے عربک ہے، اس کے اگر اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس سے اپنے اس پیپر کی تیاری اچھے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ کو سلائیڈ دکھ رہی ہے، نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے آپ کو لنک مل جائے گی اور ویڈیو کی PDF بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے جو بھی ساتھی عربک بیک گراؤنڈ کے ہیں اور علم البلاغہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ لائک بھی کریں۔ کوئی سجھاؤ، کوئی مشورہ ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے، مجاز کی قسمیں کتنی ہیں۔ دیکھیے، ینقسم المجاز الی مفرد و مرکب۔ بنیادی طور پہ جو آپ کا مجاز ہے، دو قسمیں اس کی بنتی ہیں، ایک مفرد جو کہ سنگل ہوتا ہے، دوسرا مرکب، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم تعریف المجاز یعنی مجاز کی تعریف کیا ہے، مجاز کس کو ہم کہیں گے کہ یہ مجاز ہے۔ دیکھیے، اس کی بہت ہی جامع اور معنی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم عربک میں سمجھتے ہیں۔ المفرد یعنی دو قسمیں تھیں، ایک مرکب ایک مفرد، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم مفرد کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ المفرد فہو الکلمۃ المستعملۃ، فہو الکلمہ المستعملہ فی غیر ما وضعت لہ فی اصطلاح بہ التخاطب علی وجہ یصح مع قرینۃ عدم ارادۃ المعنی الذی وضعت لہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی عبارت ہے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کا انالائز کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مفرد فہو الکلمہ المستعملہ، وہ ایسا کلمہ ہے جس کا استعمال کیا گیا ہو فی غیر ما وضعت لہ، ایسے معنی میں، ایسے معنی کے علاوہ میں، فی غیر ما ایسے معنی کے علاوہ میں، وضعت لہ یعنی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، یعنی کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسا ورڈس ہے جس کو حقیقت میں کسی دوسرے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن کسی سنٹنس میں وہ حقیقی معنی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی مجازی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہو کسی سنٹنس میں، اس کو ہم کیا کہیں گے، مجاز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے فی غیر ما وضعت لہ فی اصطلاح بہ التخاطب، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا پائی جائے گی، پہلی چیز ہے کہ جو حقیقی معنی میں استعمال نہ کیا گیا ہو، اس عبارت سے یہ چیز نکلتی ہے۔ دوسری چیز ہے فی اصطلاح بہ التخاطب، یعنی جو دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہو اس
معنی میں استعمال کیا جا رہا ہو، یعنی اہل عرب نے اس معنی میں اس کا استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے، فی اصطلاح بہ تخاطب، ٹھیک ہے، ایسے اصطلاح میں جس کے ذریعے تخاطب یعنی مخاطب کیا جا رہا ہو، علی وجہ یصح، ایسے طریقے پر جو کہ صحیح ہو، یعنی جو چیز صحیح مانی جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے ایسے طریقے پر ہے جو کہ صحیح ہو یعنی کریکٹ ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ مع قرینۃ عدمی ارادۃ المعنی، یعنی ایسے قرینے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کس چیز پہ دلالت کرے، عدمی پڑھیں گے یعنی آنی عدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں جو ہم محذوف مانیں گے اسی طرح سے اس کی عبارت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارادۃ المعنی الذی عزیت لہ، کہتے ہیں ایسے قرینہ کے ساتھ جو قرینہ کس چیز پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں مع قرینۃ تدل علی، اس کو محذوف مان سکتے ہیں، علی عدمی ارادۃ المعنی، یعنی وہ قرینہ دلالت کرے ایسے معنی پر، عدم ارادۃ المعنی الذی عزیت لہ، ایسے معنی پر کہ ایسے عدم ارادۃ المعنی الذی عزیت لہ، وہ جو قرینہ بتائے کہ یہ جو اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیا بتائے گا، کوئی قرینہ پایا جائے گا۔ تو یہ چار چیز اگر پائی جاتی ہے عربک میں تو ہم کہیں گے وہ مجاز ہے۔ تو مجاز کے لیے گویا کہ چار شرطیں نکل کے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ حکیم کی معنی میں استعمال نہ کیا جا رہا ہو، اگر مجازی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے تخاطب یعنی مخاطب اہل عرب کے نزدیک کیا جا رہا ہو۔ تیسری چیز ہے کہ وہ چیز سنٹینس درست ہو۔ چوتھا کیا ہو، کوئی ایک قرینہ ہو جو کہ مجازی معنی پر دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اب وہی چیز گھما کے کہی جا رہی ہے، یشتمل ھذا التعریف اربع نقاط، یعنی جو یہ تعریف بیان کی گئی ہے اس میں بنیادی طور پہ 4 نقاط یعنی 4 پوائنٹ، 4 بندو، 4 پوائنٹ پائے جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، استعمال اللفظۃ فی غیر ما وضعت لہ، ٹھیک ہے، ایسے استعمال یعنی لفظ کا ایسے معنی میں استعمال ہونا جو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو اس کے علاوہ کے معنی میں استعمال ہونا، یعنی استعمال اللفظیت فی غیر ما، یعنی لفظیہ کا استعمال ہونا اس معنی کے علاوہ میں جس میں اس کے لیے وضع کیا گیا ہو، وذالک احترازا عن الحقیقہ، اور کیا ہے، یہ حقیقی معنی سے بچتے ہوئے، یعنی اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے لیکن حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہو۔ دوسرا کیا ہے، او یکون المعنی الموضوع لہ فی اصطلاح بہ التخاطب، یہ کہ جس مجازی معنی میں آپ نے استعمال کیا ہو اس کے ذریعے تخاطب یعنی مخاطب کرنا صحیح ہو۔ والمراد بہ، اس سے مراد کیا ہے، ادخال المجاز المستعمل، یعنی جو مجاز معنی استعمال کیا اس کو داخل کرنا فی ما وضع لہ، ایسے معنی میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی فی اصطلاح آخر، دوسرے اصطلاح میں۔ جیسے ایک لفظ ہے آگے دیا گیا کالصلاۃ، دیکھیے صلاۃ کا معنی جیسے نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ ایک معنی میں ہے اور اصطلاحاً آخرہ دوسری اصطلاح میں اس کے معنی دعا کے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی صلاۃ بول کر کے نماز نہیں مراد لیا جاتا، کبھی کبھی دعا مراد لیا جاتا، وہ مجازی معنی ہو جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ادخال المجاز المستعمل فیما وضع لہ فی اصطلاح آخرہ، یعنی دوسرے اصطلاح میں، جیسے کالصلاۃ، جیسے صلاۃ کا مطلب نماز۔ آگے ہے اذا استعملہ المخاطب، جبکہ خطاب کرنے والا اس کا استعمال کرے کس سے، بعرف الشرع فی الدعاء، یعنی شرع کے عرف میں کس معنی کے ساتھ، دعا میں، فإنہا تکون مجازا فیہ، کیونکہ اس میں مجاز ہوگا، کیونکہ صلاۃ کا حقیقی معنی نماز ہے لیکن اس کو
दूसरे माना में इस्तेमाल किया गया है दुआ के माना में, तो क्या है, मजाज है। व इन कानत क़द उज़ियत लहू फ़ी इस्तिलाहिल लुग़वी, ठीक है। व इन काना, और अगर, ठीक है, क़द उज़ियत लहू फ़ी इस्तिलाहिल लुग़वी, अगर उसको इस्तिलाह लुग़वी में मतलब वज़ा किया गया है, इस्तेमालुहा अला वजहिन, तो उसका इस्तेमाल ऐसे वजह पे किया जाए, ऐसे सूरत में यसिह, जो कि सही हो। ये नहीं कुछ का कुछ आप कह देंगे। अभी हम आगे उसकी मिसाल देखते हैं। इह्तिराज़न अम्मा ला यसिह, यानी उससे बचते हुए जो कि सही नहीं है। जैसे कोई कहे इज़ा क़ुल्त, जबकि तू कहे खुज़ हाज़ल फ़रस, यानी इस घोड़े को लो, और कहने वाला का मुराद क्या है, यानी मुशीरन इलल किताब, किताब। अगर आप किताब को घोड़ा से मुशाबहत करेंगे तो किसी माना में सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से अहले अरब के नज़दीक नहीं बोला जाता है, ठीक है, और ये चीज़ सही भी नहीं है, और इसके इस्तेमाल करने पर कोई करीना भी नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। कह रहे हैं इस्तेमाल अला वजहिन, ऐसे वजह पे हो, ऐसे सूरत में हो, यसिह हो, जो कि सही हो, ठीक है। जैसे इह्तिराज़न अम्मा ला यसिह, उससे बचते हुए जो कि सही नहीं है। कमा इज़ा क़ुल्त, जबकि तू कहे खुज़ हाज़ल फ़रस, इस घोड़े को ले लो, और आप मुराद क्या ले रहे हैं, किताब, ये चीज़ सही नहीं होगी। आगे हम एक मिसाल देखेंगे इसकी, जो कि सही मानी जाएगी। आगे क्या देखते हैं, आगे देखिए, कहा जा रहा है वजूद करीना, चौथी शर्त क्या थी, वजूद करीना, करीना पाया जाए, तदुल्लु अला अदम इरादतिल माना अल मौज़ूअ लहू अल लफ्ज़िया, यानी वो करीना दलालत करे कि यहाँ हकीकी माना मुराद नहीं लिया जा रहा है। इह्तिराज़न अनिल किनाया, किनाया से बचते हुए, लिअन्न फ़ीहा जवाज़ुन, क्योंकि वहाँ ये चीज़ जायज़ है, इरादतुहु ऐज़न, यानी ये चीज़ जायज़ है कि उसका भी मुराद लिया जाए, यानी मजाजी माना भी मुराद लिया जाए, जैसा कि आप आगे जानेंगे। फ़तहरीरुल इबारा, तो इबारत का ख़ुलासा क्या हुआ, इज़ा अन्नल मजाज़ अल मुफ़रद हुआ अल कलिमा अल मुस्तअमला फ़ी गैरिल माना अल्लज़ी उज़िअत लहू फ़ी इस्तिलाहिन अल्लज़ी यक़अउ बिही तख़ातुब, यानी वो ऐसा कलिमा मुस्तअमला है, ऐसा इस्तेमाल होने वाला कलिमा है जो कि अपने माना के अलावा में, यानी इस्तेमाल किया गया हो अपने माना के अलावा में, उस माना के अलावा में, अल्लज़ी उज़ियत लहू, जिसके लिए उसको बनाया गया है, फ़ी इस्तिलाहिन, ऐसे इस्तिलाह में, अल्लज़ी यक़अउ बिही तख़ातुब, जिससे मुखातब करना सही हो। वहाज़ल इस्तेमाल मुक़य्यदुन बिकौनिही अला वजहिन, ये इस्तेमाल के साथ ये भी शर्त है, यानी क़ैद लगाई गई, क्या, बिकौनिही अला वजहिन, उसको ऐसे सूरत पे होना, यसिहु, जो कि सही माना जाए, ठीक है, मसहूबम बिक़रीनतिन, ऐसे करीना के पाए जाने के साथ, तदुल्लु अला अदम इरादतिल माना, जो कि हकीकी माना के मुराद न लेने पर दलालत करे, अल्लज़ी उज़ियत लहू, जिसके लिए उस लफ्ज़ को वज़ा किया गया हो, अल्लज़ी उज़िअत लहू तिलकल कलीमा, ठीक है। आगे है वला बुद्दा लिल मजाज़ अल मुफ़रद मिनल अलाक़ा, यानी मजाज़ मुफ़रद के लिए एक अलाक़ा का होना ज़रूरी है, बैनल माना अल मुस्तअमल फ़ीह वल माना अल मौज़ूअ लहू, यानी जिस माना के लिए इस्तेमाल हो रहा हो और जिसके लिए हकीकत में वज़ा किया गया हो, दोनों के बीच में एक अलाक़ा, यानी एक कनेक्शन पाया जाना ज़रूरी है। लियसिहा इस्तेमालुहु लिअन्नहु इन लम यकुन बैनल मानियैनी अलाक़ा लम यसिहुल इस्तेमाल, ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों के बीच, यानी हकीकी माना और मजाजी माना के बीच में कोई अलाक़ा नहीं पाया जाएगा तो इस्तेमाल ही सही नहीं माना जाएगा। जैसा कि कमा मर्रा क़ब्ल हाज़ा फ़ी मसअलतिल फ़रस वल किताब, जैसे हम कहें खुद हाज़ल फ़रस और मुराद ले रहे हैं किताब, ये चीज़ सही नहीं होगी। फ़इन, आगे कहा जा रहा है, फ़इन कानतिल अलाक़ा, अगर अलाक़ा किस किस के बीच, यानी हकीकी माना और मजाजी माना के बीच के दरमियान जो अलाक़ा है, जो ताल्लुक़ है, गैरुल मुशाबा, यानी मुशाबहत के अलावा उसमें तशबीह नहीं दी जा रही है, तो उसको हम मुरसल, यानी मजाज़ मुरसल कहेंगे। क्या कहेंगे, मजाज़ मुरसल।
اور اگر دونوں میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو ہم اس کو استعارہ کہیں گے۔ یہ فرق ہے، یعنی مجاز اور استعارہ میں کبھی فرق پوچھا جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا مجاز کا مراد یہ ہے کہ دونوں میں مشابہت نہیں پائی جاتی، بلکہ حقیقی معنی بول کر کے مجازی معنی مراد لیتے ہیں، اور مرسل اور استعارہ میں کیا ہوتا ہے، ایک کی دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آگے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، سارا کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے رأیت اسدا یرمی النبالا، میں نے شیر کو دیکھا، یرمی جو کہ پھینک رہا تھا کس کو، نیزے کو۔ اب یہاں اسد ہے، اسد کا حقیقی معنی کیا ہے، اسد کا حقیقی معنی شیر ہے، لیکن یہاں شیر نہیں بلکہ مجازی معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ مجازی معنی مراد کیا لیا جا رہا ہے، یعنی بہادر۔ اب ایسا بولنا اہل عرب اس کو بولتے بھی ہیں۔ دوسری شرط پائی جا رہی ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے معنی جس معنی میں وضع کیا گیا اس کے علاوہ میں استعمال کیا گیا ہو، تو یہاں اسد اس کے علاوہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری شرط کیا تھی، دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے ذریعے تخاطب یعنی مخاطب کرنا صحیح ہو، تو یہاں اس طرح سے اہل عرب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ صحیح ہو، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ چوتھا ہے کہ ایک قرینہ پایا جائے، ایک علاقہ پایا جائے جو کہ مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہو۔ یہاں علاقہ کیا ہے، یرمی ہے۔ کیوں یرمی ہے، دیکھیے رأیت اسدا یرمی النبالا، میں نے شیر کو دیکھا جو کہ نیزہ یعنی بھالا کو پھینک رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے شیر کو بھالا یعنی نیزہ پھینکتے ہوئے دیکھا۔ تو بتائیے شیر کہیں بھالا اور نیزہ پھینکتا ہے، نہیں پھینکتا نا، تو اس سے جو ہے یہی علاقہ یعنی یرمی اس چیز کو دلالت کر رہا ہے، یہ علاقہ بتا رہا ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں اسد سے حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اسد سے مراد یعنی الرجل الشجاع یعنی بہادر آدمی۔ تو یرمی ہوا قرینہ، یہاں یرمی ہی قرینہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ مجازی معنی مراد لیا گیا ہے۔ کما لا یقل، حالانکہ ایسا نہیں کہا جا سکتا، رأیت اسدا یدور کالمرۃ، میں نے شیر کو دیکھا وہ ایسا گھوم رہا تھا جیسا کہ پنکھا، ایسا نہیں کہا جاتا اہل عرب کے نزدیک۔ تو جیسے کہا خذ ھذا الفرس، اب مراد کیا لیا جائے اس سے، کتاب، تو ایسا نہیں کہا جائے گا۔ یدورو یہ جو ہے ایسا قرینہ ہے جو صحیح نہیں ہے، یصح لا یصح، ھذا صحیح نہیں ہے، اس لیے کیا ہے یہ چیز غلط ہوگی۔ تو رأیت الاسد یرمی النبالا کی مثال سے آپ سارا کنسیپٹ مجاز کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مجاز کی تعریف، مجاز کی قسمیں، مجاز کی شرطیں سب کچھ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے المجاز المرسل، ٹھیک ہے۔ تو جاتے جاتے اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اسی کے ساتھ لائک کر کے جائیں۔ کوئی مشورہ ہے وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔